اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مجھے اپنی اس گفتگو میں حکومتوں، اپوزیشن، ارباب اقتدار ان کا نوحہ پڑھنا ہے یا ان لوگوں کی نوحہ خوانی کرنی ہے جو اس شدید سیلاب میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یاد رکھیے، جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں کم و بیش ہر سیاسی جماعت، قابل ذکر سیاسی جماعت، حکومت کا حصہ ہے۔ اور اپوزیشن کی بات کی جائے تو اپوزیشن میں صرف غریب، مجبور اور مقہور عوام رہ جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی جماعت کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت کا ضرور حصہ ہے۔ اس لیے عوام اور اپوزیشن ایک صفحے پہ، جبکہ تمام حکمران سیاسی جماعتیں حکومت کے صفحے پہ پہچانی جا سکتی ہیں۔ یہ سیلاب نہ تو پاکستان میں پہلی دفعہ آیا اور نہ یہ 100 سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے کا سیلاب ہے جس کے بارے میں پیشگی کسی قسم کی اطلاع نہ ہو۔ محکمہ موسمیات اس سیلاب کی پیشن گوئیاں کرتا رہا، وارننگز جاری کرتا رہا، لیکن حکمرانوں نے اس سیلاب کی پیشن گوئیوں پہ عمل درآمد کس طرح کیا؟ اگر دیکھا جائے تو وفاقی وزیر داخلہ نے اس سیلاب کی پیشن گوئیوں پہ بند باندھنے کا جو طریقہ اپنایا وہ یہ خوبصورت طریقہ تھا کہ شہباز گل کو گرفتار کر کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ شہباز گل صاحب کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور نشان عبرت بنانے کی کوشش بھی کی گئی، اور اس کے جواب میں پنجاب، KPK، کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکمران جماعت اور کسی حد تک بلوچستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف نے رد عمل کے طور پر ملک بھر میں حکومت یعنی مرکزی حکومت کے پرانے بیانات پہ ان کے خلاف مقدمات قائم کر کے اس سیلاب کو بند باندھنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہی نکلا جو نکلنا تھا کہ 900 سے لے کر 1000 تک کے قریب اموات اس وقت ملک پاکستان میں ہو چکی ہیں۔ المناک صورتحال کی بات کی جائے تو سب سے تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت لاشوں کو دفنانے کے لیے خشک جگہ تک میسر نہیں۔ اگر آپ ان کے چھتوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی خوراک کی بات کر رہے ہیں، ان کی ادویات کی بات کر رہے ہیں، وبائی امراض کے خدشات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے کہ ان کے پاس اپنے مرحومین کو دفنانے کے لیے خشک زمین تک میسر نہیں۔ جا رہا ہے کہ ماضی قریب میں 2010 کے بعد ہونے والا یہ بڑا اور المناک ترین سیلاب ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا 2010 کے تباہ کن سیلاب کے بعد بھی کسی قسم کے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے؟ کیا ایسی کوئی انکوائری کمیٹیاں نہیں بنائی گئی تھیں جو اس سیلاب کی تباہ کاریوں کی رپورٹیں جاری کرتیں اور اس سے بچاؤ کے منصوبے بناتی اور ان منصوبوں پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جاتی؟ یقیناً ایسا ہوا، اور 2019 تک یعنی پورے 9 سال یہ انکوائری کمیٹیاں کام کر کے 2019 میں انہوں نے ایک انکوائری رپورٹ جاری کی، اور اس کے بعد 2022 میں 3 سال بعد دوبارہ سیلاب نے تباہی پھیر کے عوام کو یہ بات بتائی کہ وہ 9 سال جو کمیٹیاں کام کرتی رہیں وہ بھی کھاتی پیتی رہیں، اور اس کے بعد جو کمیٹیوں پر عمل درآمد کے لیے جنہیں کچھ اگر فنڈز دیے بھی گئے ہوں گے تو ان فنڈز کو بھی کسی طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ عوام کو تباہ ہونے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیا گیا۔ جس ملک میں ایک خاتون جج کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے کہ آپ نے مبینہ طور پر غلط فیصلہ کیا ہے، یا ایک احتمال ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور اس بات پہ توہین عدالت کی کارروائیاں چل رہی ہوں، کیا اس ملک کے عوام یہ بات پوچھنے کے لیے حق بجانب نہیں کہ بجا طور پر توہین عدالت کی کارروائیاں کیجیے؟ یقیناً عوام کو انصاف فراہم کرنے والے اداروں پہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ان اداروں کی ساکھ کو مشکوک کر دیا جائے گا تو یقیناً پاکستان میں نظام انصاف کا بول بالا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن کیا یہ بتانے کی کوئی کوشش کرے گا یا یہ بات ایک مضطرب پاکستانی کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ توہین انسانیت کا مقدمہ کس عدالت میں چلایا جائے؟ یہ سینکڑوں ہزاروں افراد جو اس وقت اس دنیا فانی سے صرف اس وجہ سے کوچ کر گئے کہ حکمران، چاہے وہ صوبائی حکومتیں تھیں یا مرکزی حکومتیں،
سندھ کی حکومت تھی، پنجاب کی، بلوچستان کی یا KPK کی، ان تمام حکومتوں کی شدید ترین بے حسی کا شکار ہونے والے ان ہزار افراد کے قتل کا مقدمہ کس پہ چلایا جائے گا؟ پاک فوج جو لسبیلا میں امدادی سرگرمیوں کے دوران ان کا ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہوا اور اس میں چند افسران کی شہادت ہوئی، اس شہادت کے اوپر جس قسم کا طوفان بدتمیزی مچایا گیا، اور بعد کی انکوائری نے ثابت کیا کہ کروڑ ٹویٹر کے یوزرز میں سے صرف 491 یوزرز ایسے تھے جو اس مہم میں شریک تھے، یعنی کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی تعداد نہیں بنتی۔ لیکن اس معاملے کے اوپر جس قسم کی سیاست کی گئی، ایک جماعت نے دوسری جماعت کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، ہر کوئی ایک دوسرے سے پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کرتا رہا، کیا وہاں پہ کسی بھی صاحب دانش نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ جناب اس وقت اصل مدعا یہ نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر کیسے گرا، اصل مدعا یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کس مشن پہ تھا، ان جوانوں نے، ان افسران نے اپنی جان آفرین کی سپرد کس مقصد کی خاطر کی؟ وہ سیلاب زدگان کی مدد کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر سیلاب کی طرف توجہ مرکوز کی جاتی اور یہ گفتگو کے سیلاب ٹی وی پہ نہ چلتے تو یقیناً ان بڑے نقصانوں سے بچا جا سکتا تھا، کیونکہ کم و بیش اس حادثے کو اب 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ لیکن حکومتی بے حسی جوں کی توں ہے۔ اگر ہمیں سیلاب کی تباہ کاریوں پہ دکھ ہے تو اس وقت ہمیں اس بات کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ سیلاب آتے کیوں ہیں، ان کی رکاوٹ کیسے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس معاملے پہ تو شاید ماہرین گفتگو کرتے رہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اور عوام کے لیے یہاں پہ فوڈ آف تھاٹ یہ ہے کہ ان سیلاب آنے کے بعد وہ حکومتیں جو ہم سے بہت دور ہوتی ہیں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران شاید ہم سے بہت دور ہوتے ہیں، میلوں دور ہوتے ہیں، اور ان شہروں کو یقیناً محفوظ بنایا گیا ہے، اس لیے وہاں پہ نہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی شدت پہنچتی ہے اور نہ اس سیلاب کا کوئی اثرات وہاں ان کے محلات تک انہیں جھنجھوڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس وقت یقیناً صوبائی حکومتوں سے بھی لے کے جو بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں، یہ وہ حکومتیں ہوتی ہیں جنہیں بروئے کار لایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی جڑیں ڈائریکٹ عوام کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کونسلرز، یونین کونسل کے چیئرمینز انہی دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی پانی اسی طرح داخل ہوتا ہے جس طریقے سے عوام کے گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے، یا وہ آفات اور بلیات کا مقابلہ اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے عام عوام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان اداروں کو کام کرنے سے روکنے کی سزا کون دے گا؟ کون اس بات کا تعین کرے گا؟ کون ان معاملات پہ توہین عدالت اور توہین انسانیت کے مقدمے چلائے گا کہ یہ بلدیاتی نظام اتنے عرصے سے بالکل بے بس کیوں ہیں؟ اور اگر ملک میں کسی بھی جگہ پر یہ ادارے کام کر بھی رہے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی مہربانیوں سے کام تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ان اداروں کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ لوکل سطح پر حکومتی وسائل کا استعمال کر سکیں؟ کیا آپ نے یہ بات کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ جہاں بھی سیلاب اور آفات تباہی پھیلاتی ہیں وہاں پہ الخدمت، منہاج القرآن یا دیگر مذہبی فلاحی تنظیمیں فوراً کیوں پہنچ جاتی ہیں؟ وہ امداد کرنے کے قابل کیسے ہوتی ہیں؟ اس کا جواب انتہائی سادہ ہے کہ ان جماعتوں کا ایک منظم نیٹ ورک ہوتا ہے جو دیہات کی لیول تک موجود ہوتا ہے، اور وقت ضرورت انہیں کسی بڑے حکم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لوکلی اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے محدود وسائل کے ساتھ ہی عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جو محدود وسائل رکھنے کے باوجود عوام کی مشکلوں میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ عوام ان جماعتوں کو منتخب کر کے کم سے کم بلدیاتی اداروں کی حکومتیں ہی کے حوالے کیوں نہیں کر دیتی؟ یہ جماعتیں اگر بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے، بلدیاتی حکومتیں موجود نہیں ہیں، تو یہ جماعتیں جن کا ایک مضبوط سٹرکچر دیہات کی سطح تک پھیلا ہوا ہے، جو امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہوتی ہیں، اور اگر کہا جائے تو کسی حد تک انتظامیہ جب بڑے حکمران دورے پہ آتے ہیں تو انتظامیہ ان کے دوروں کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ماضی قریب میں ہم نے جیلی ہسپتال اور جیلی کیمپ بھی لگتے دیکھے، ہیلی پیڈ کے اوپر تمام افسران کی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ اس کے وقت وہ حکمران کے ساتھ جہاز میں سوار ہو کر، ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر سیلابی علاقوں کا معائنہ کریں تاکہ ان کی فوٹو میڈیا کی زینت بن سکے۔ تو وہ لوگ جو گراس روٹ لیول پر گراؤنڈ میں جا کر عوام کی مشکلات میں عوام کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ان تک حکومتی وسائل کا دھارا کیوں نہیں موڑ دیا جاتا؟ حکومتیں ہی یقیناً، ریاست ہی یقیناً
بجا طور پر عوام کی مشکلات کا حل کر سکتی ہے، کیونکہ جتنے وسائل اور جتنے اسباب ریاست کے پاس ہوتے ہیں اتنے اسباب عام عوام کے پاس نہیں ہوتے، اور عوامی طاقت رکھنے والے یہ لوگ، عوامی رضاکاروں کی فوج رکھنے والی یہ جماعتیں بھی مجبور ہوتی ہیں کہ وہ عوام سے ہی پیسے لے کر، عوام سے ہی مال اور مدد اکٹھی کر کے ان مجبور اور بے کس لوگوں کی امداد کریں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کیا پاکستانی عوام کی جیب میں اتنی سکت بھی موجود ہے کہ وہ اپنے مجبور بھائیوں کی مدد کر سکیں؟ یہ وہی قوم ہے جس نے زلزلے میں، جس نے پچھلے سیلابوں میں، دنیا میں آفات میں، ہمیشہ دنیا بھر میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم پاکستانی قوم ہے، اور ایک اوسط پاکستانی دنیا کے کسی بھی دوسرے شہری سے 2 گنا زیادہ امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ لیکن اس عوام کو بجلی کے بلوں نے اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ اس کے پاس اپنے گھر میں راشن ڈلوانے کے پیسے تک موجود نہیں۔ حکمرانوں کی یہ بے حسی عوام کو آہستہ آہستہ موت کے منہ میں لیتی جا رہی ہے۔ براہ کرم اس وقت خود کو جھنجھوڑیے اور اس سیلاب پہ یہ عہد کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ ملک میں آنے والی آخری تباہی ہوگی۔ یقیناً آسمانی مصیبتوں کو روکا اور ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن آج دنیا میں اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے کہ ان تمام مصیبتوں کی پیشگی اطلاع بھی مل جاتی ہے، اور ان کی بارے میں پیشگی منصوبہ بندی بھی کی جا سکتی ہے، اور بہترین منصوبہ بندی کر کے ان نقصانات کو بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ خوراک کا جو شدید بحران خدا نخواستہ لاکھوں ایکڑ پہ پکی ہوئی فصلوں کو تباہ کرنے کے بعد ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، حکمرانوں کو ہمیں جھنجھوڑنا ہوگا کہ وہ خوراک کے اس بحران پہ قابو پانے کی کوشش کریں۔ وہ وبائی امراض کا سیلاب جو اس سیلاب کے بعد آنے والا ہے، جس کے خدشات بہت زیادہ منڈلا رہے ہیں، اس تباہی کو روکنے کے لیے حکومتوں کو سربکف ہونا پڑے گا۔ ہمیں اپنے ارباب اقتدار کو جھنجھوڑنا ہوگا، ان سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ عوام جو اس مشکل میں گر ہی چکے، اور اس مشکل میں پھنسنے کی اگر بنیادی وجہ میری طرف سے کہا جائے تو یہ حکمران ہی ہیں، بھلے یہ حکمران صوبائی حکومتیں ہوں، بھلے ملکی حکومت ہو۔ سندھ کے اندر تباہی اور بربادی کے نقشے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلوچستان کم و بیش آدھا تباہ ہو چکا ہے، پنجاب کے 2 اضلاع بری طرح متاثر ہیں، KPK کے بہت سارے اضلاع بری طرح متاثر ہیں، اور کیا یہ بات المناک نہیں کہ 5 جوان لوگ ایک چٹان پہ کھڑے ہو کر 5-6 گھنٹے تک امداد کے منتظر رہے، لیکن آج کے جدید دور میں، آج کے دور میں ان کی امداد کے لیے کوئی پہنچ نہیں سکا، اور ان 5 کو 5-6 گھنٹے انتظار کے بعد سیلاب کے ریلے بہا کے لے گئے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے جوانوں سے بھی التماس ہے کہ وہ یہ سوشل میڈیا کی ویڈیو صرف ویورشپس کے لیے نہ بنائیں، بلکہ انہیں ارباب اقتدار تک پہنچانے کا انتظام بھی کریں۔ ذرائع مواصلات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت اگر مدد ممکن نہ ہو تو ارباب اقتدار کو جھنجھوڑنے کی کوشش ضرور کریں۔ ان کے عوام ان کی کان بن جائے، عوام ان تک اپنی زبان اور آواز کو پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ ارباب اقتدار یہ بات نہ کہہ سکے کہ ہمیں اس مصیبت کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ اور دوسری طرف پاکستان کے وہ ادارے جو سوشل میڈیا کو ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں کہ فلاں کی بے حرمتی اور فلاں کی توہین تو نہیں ہوئی، ان سے بھی یہ سوال بوجھل دل کے ساتھ پوچھنا بنتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ نظر آنے والی ان ویڈیوز کے اوپر، سوشل میڈیا پہ نظر آنے والی ان آوازوں کے اوپر ان کے تاثرات کیا ہیں، ان کی داد رسی کیا ہے؟ یہ پولیس کیا صرف ہمیں گرفتار کر کے، ہمارے لوگوں کو ننگا کر کے، ہمارے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے بنی ہیں، یا یہ حکومتیں ہماری محافظ ہیں، یہ ہماری مشکلات اور ہمارے دکھ درد میں سانجھی ہیں؟ اللہ پاک پاکستان اور پاکستان کی عوام کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن یاد رکھیے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔